متعلق وہ قوانین کار فرما تھے، انسانی ذات کے تصور کے بعد اس نظریے کے بعد قانون مکافات عمل اٹل ہو جاتا ہے۔ درمیان میں انسان نے جو خود اپنا نظام عدل بنایا تھا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں تو کام اور اس میں تو خرابیاں اور کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ فطرت کا قانون فزیکل لائف کے اندر بھی ایسا تھا جس میں کوئی حکم نہیں تھا، اور قرآن کا دیا ہوا نظام یعنی انسانی ذات کا تصور بھی ایسا ہے کہ اس میں قانون مکافات عمل کا کوئی حکم باقی نہیں رہتا۔ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور وہ نتیجہ اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ طبی قوانین کے تابع انسان وہ کام بال ارادہ کرے یا بلا ارادہ کرے، وہ اس کی سزا پا لیتا ہے۔ آگ میں آپ کی انگلی بال ارادہ آپ ڈالیں یا سوتے میں بلا ارادہ آگ میں جا پڑے، دونوں کا اثر ایک ہوتا ہے۔ لیکن انسانی ذات اس کی کبھی زندگی سے اس وجہ سے الگ ہے کہ یہ صاحب اختیار و ارادہ ہوتا ہے، اس لیے انسانی ذات کا جہاں تک تعلق ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جو کام بال ارادہ کرے اس کا اثر اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے جو قرآن نے کہا کہ ارادہ خواہ عمل میں لا سکے یا نہ لا سکے، خود ارادہ ایک عمل ہے، اس ارادے کا بھی اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ قانون کبھی قانون یا فزیکل لا سے ایک قدم آگے چلا گیا۔ یہ جو نظام قانون یا نظام مکافات ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ دین کے معنی ہی قانون کے اور قانون مکافات کے ہے۔ یہ قرآن کی اولی بنیادی اصطلاح ہے، اور ان دو پاروں میں یہ بار بار اصطلاح آئے گی۔ اس زندگی کے اندر افراد نہیں بچتے، قومیں بچتی ہیں۔ انسان مدنی الطبع ہے، یہ دوسروں کے ساتھ مل کے زندگی بسر کرتا ہے۔ اسے جماعت کہہ لیجئے، گروہ کہہ لیجئے، قوم کہہ لیجئے، ہم سمجھنے کی خاطر اسے قومی زندگی کہیں گے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کائنات کی
جتنی قوتیں ہیں وہ ہم نے انسان کے لیے تابع تسخیر کر دی. اب ایک قوم وہ ہوگی کہ جو فطرت کی ان قوتوں کی طرف سے بے اعتنائی برتے گی، انڈیفرنس ہوگا، یا انہیں قابل نفرت سمجھے گی، یا ان کو اپنے سے اونچا سمجھے گی. انسان کی تاریخ یہی کچھ بتاتی چلی آئی ہے. ان تینوں شکلوں میں سے کوئی شکل بھی ہو وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرے گی، اور جو قوم فطرت کی قوتوں کو مسخر نہیں کرتی وہ آدمیت کے مقام کے اوپر نہیں آ سکتی. صرف آدمیت کا مقام میں کہہ رہا ہوں. ابھی فطرت کی قوتوں کو مسخر نہ کرنے والی قوم آدمیت کے مقام پہ نہیں آتی، لہذا اس کی اس دنیا کی زندگی بھی تاریخ گزرتی ہے، مشقتوں اور مصیبتوں کے اندر گزرتی ہے. دوسری قوم وہ بتاتا ہے کہ جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیتی ہے، ان قوتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے، اس کی یہ زندگی خوشحالی کی زندگی ہو جاتی ہے، خوشگواری کی زندگی ہو جاتی ہے، تابندہ اور تابناک زندگی ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ ان قوتوں کو مستقل اقدار یا پرماننٹ ویلیوز کے تابع نہیں رکھتی، تو باقی دنیا تو جس طرح جہنم میں زندگی بسر کرتی ہے وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسی قوم کو یہ مفاد عاجلہ تو ہوں گے، شعلہ مستعجل ہوگا، تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے اندر بڑی زیادہ چمک پیدا ہوگی، لیکن اس قوم کا مستقبل تاریخ ہوگا. اس دنیا کے اندر بھی اس کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا. زوال آمادہ ہے یہ قوم، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی. میں آگے چل کے ذرا عرض کروں گا کہ ان مستقل اخبار یا اخلاقی قوانین کا تعلق کیا ہے ان طبی زندگی سے. مثلا ایک قوم فطرت کی پوری قوتوں کو مسخر کر کے بہت بڑی قوت حاصل کر لیتی ہے دنیا میں، پھر اس کے بعد کون سی چیز ہے کہ جو اس کو تباہ کر دیتی ہے؟ یہ چیز کہ اس کے اندر اخلاقی خرابیاں تھیں، ویلیوز کی اس نے پرواہ نہیں کی تھی. اگر اس نے فزیکل فورسز اور قوتیں اپنے ہاں